بسم اللہ الرحمن جی تو آج خبر غریب کے بارے میں پڑھیں گے کہ خبر غریب جو ہے وہ کون سی ہے۔ پہلے ہم نے 3 قسم کی احادیث سے متعلق پڑھا، خبر متواتر اور پھر خبر مشہور اور پھر خبر عزیز۔ آج پڑھیں گے خبر غریب سے متعلق، اور کل مختصراً خبر غریب سے متعلق چند باتیں ذکر کیے گئے تھے۔ آج اس کا مختصراً خلاصہ ذکر کریں گے۔ یہ غریبن یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے فعیل ان کے وزن پر، اور اس کا معنی ہے منفرد اور اکیلا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اسی طرح رہنا ہے جیسا کہ بالکل ناآشنا اجنبی اور یا راستے پہ گزرنے والا۔ تو وہاں پر جو غریب ذکر ہے نا، اس کا مطلب ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے تعلق دار اور دوستوں سے الگ ہونا۔ تو حدیث غریب یہ بھی وہ حدیث ہے جس کا کوئی بھائی، کوئی ساتھی، کوئی دوست یا کوئی مطلب دوسرا سند جو ہے وہ نہ ہو۔ تو اصطلاحی طور پر غریب کی جو تعریف کی گئی ہے، ہوا ما ينفرد بروایتہ راو واحد، ہوا ما ينفرد بروایتہ راو واحد، یعنی وہ حدیث ہے جس کی روایت کرنے میں راوی یہ منفرد ہو، اکیلا ہو۔ تو جب ایک روایت ہے اور وہی روایت صرف ایک راوی سے نقل ہے تو اس کو کہتے ہیں خبر غریب۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک سند ہے، ایک مسلسل غریب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر محدث جو کتاب مؤلف یا محدث ہے، یہ تمام طبقات میں ایک راوی ہو۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی روایت کرے، پھر ایک صحابی سے ایک تابعی روایت کرے، پھر ایک تابعی سے تبع تابعی وہ بھی ایک روایت کرے، تو تمام سند میں صرف ایک راوی ہو۔ اور دوسرا مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ بعض دفعات اور بعض طبقات میں یہ تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن تمام طبقات میں سے کسی ایک طبقہ میں ایک راوی ہو بس۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 4-5 صحابہ روایت کرے، لیکن صحابہ کرام میں سے پھر تابعین ان سے جو روایت کرتے ہیں وہ ایک تابعی ہو۔ بعد میں اگرچہ وہ 3-4 کیوں نہ ہو، لیکن صرف ایک طبقہ میں اگر ایک راوی ہے تو اس کو بھی غریب کہتے ہیں، اور اگر پوری سند وہ غرابت کے ساتھ منقول ہے، ایک راوی ہے، تو اس کو بھی غریب کہتے ہیں۔ ہاں اچھا، تو یہی تو اصطلاحی تعریف ہو گئی خبر غریب کی کہ ہوا ما ينفرد بروایتہ راو واحد، جس کی روایت میں ایک راوی جو ہے وہ منفرد اور اکیلا ہو، اس کا کوئی ساتھی نہ ہو۔ اب اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ یا تو تمام سند جو ہے وہ ایک راوی ہو، یا سارے سند میں کہیں پر تعداد زیادہ ہو کہیں کم ہو، لیکن ایک ہی طبقہ میں ایک راوی ہو، تو اس کو بھی کہتے ہیں خبر غریب یا حدیث غریب۔ اب اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے غریب اور ایک ہے حدیث فرد۔ تو اب حدیث فرد اور حدیث غریب دونوں میں کیا فرق ہے، تو اس حوالے سے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر محمود الطحان صاحب، ان کی کچھ رائے جو ہے وہ مختلف ہیں، اور اختلاف ان میں دونوں میں یہ ہے کہ ایک قول کے مطابق تو حدیث غریب اور حدیث فرد وہ دونوں جو ہے ایک جیسے ہیں، یعنی الفاظ مترادفہ ہے۔ تو خبر غریب اور خبر فرد یہ دونوں مترادف الفاظ ہے، اور ایک دوسرے کا اطلاق یا ایک دوسرے پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن
بعض علماء حدیث نے اس میں کچھ فرق بیان کیا ہے، اور اس کی پھر انہوں نے دو قسمیں بیان کی ہے، ایک ہے فرد مطلق اور ایک ہے فرد نسبی۔ تو فرد ویسے وہ حدیث ہے جس میں راوی کسی وجہ سے متفرد ہو، تو اس حوالے سے غریب اور فرد یہ دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ اور پھر یہ فرد دو حصوں میں تقسیم ہے، دو تقسیمات اس کی گئی ہے۔ ایک ہے فرد مطلق، تو فرد مطلق کا مطلب یہ ہے اگر تفرد اصل سند میں ہو۔ اب اصل سند سے کیا مراد ہے؟ تو اصل سند سے مراد ہے صحابی، یعنی اگر صحابی منفرد ہے تو اس کو کہتے ہیں فرد مطلق، اور اگر صحابہ کے بعد کسی مقام پر راوی منفرد ہو تو اسے فردی نسبی کہلاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ علماء اصولیین میں یہی اختلاف پایا جاتا ہے کہ اصل سند کو اگر صحابی کو لے لے تو پھر ظاہری بات ہے صحابی اگر منفرد ہو تو یہ روایت غریب ہے، اور اگر اصل سند کو تابعی لے لے تو اس کے بعد صحابی کی غرابت جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ مثلا یہ مشہور روایت ہے، امام بخاری نے بھی بخاری کی ابتدا میں لائی ہے یہ حدیث، اور مشکات شریف میں بھی ہے، ریاض الصالحین میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی لاتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ اب اس کے راوی جو ہے صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے بعد اگرچہ سندات وہ زیادہ ہو گئی ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ تو جن حضرات کی اصطلاح یہ ہے کہ صحابی یعنی تابعی سے اصل سند شمار ہے، تو وہ اس حدیث کو حدیث غریب نہیں مانتے، اس کو حدیث مشہور مانتے ہیں، کیونکہ یہ صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں متفرد ہے، بعد میں تو اس کی سندات جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، لہٰذا وہ اس کو خبر مشہور تسلیم کرتے ہیں۔ اور جو حضرات یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اصلی سند سے مراد صحابی ہے، تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ اس کو خبر غریب شمار کرتے ہیں، کیونکہ غرابت جو ہے وہ اصلی سند یعنی صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ تو بس یہی کچھ اختلاف ہے دونوں اصطلاحات کے مابین، لیکن بات یہ ہے کہ یہ چونکہ اصطلاحی باتیں ہیں اور ظاہر باتیں اصطلاح میں فرق ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا اس کی جو مثال ذکر کی گئی ہے، ایک تو یہی روایت ہے انما الاعمال بالنیات فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او امرأة ينكحها یا ایک دوسری روایت میں فیتزوجها الفاظ ہے فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ تو یہی روایت ہے کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ اب اگر کسی نے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، اگر کسی دنیاوی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی ہے تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اب آگے جو دو تعریفیں اس کی ذکر کی گئی ہے، فرد نسبی اور یا غریبی نسبی، تو اس کے لیے اس کی جو تعریف کی گئی ہے تو ہوا ما کانت الغرابۃ فی اثناء سندہ ان یرویہ اکثر من راو فی اصل سندہ ثم ينفرد بروایتہ راو واحد عن اولئک الرواة، یعنی اصلی سند میں وہ حدیث متفرد ہو، بعد میں یہ سند میں مطلب کہیں بھی کیا ہے ایک راوی نے تفرد اختیار کیا ہو۔ مثلا اس کی جو مثال ذکر کی گئی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت نقل کرتے ہیں زہری سے، اور پھر زہری روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں داخل ہو گئے اور اس کے سر پر مغفر وہ جنگی ٹوپی تھی۔ اب اس میں تفرد به مالک عن زہری، اس روایت میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں یہ بھی متفرد نہیں ہے، اس کی سندات متعدد ہے۔ پھر اس کے بعد جب زہری روایت کرتے ہیں تو اس کی سندات بھی متعدد ہے، لیکن جب مالک رضی اللہ تعالی عنہ امام مالک رحمہ اللہ وہ زہری سے روایت لیتے ہیں تو مالک یہ متفرد ہے۔ تو اب آگے جو دو طبقات تھے انس رضی اللہ عنہ اور زہری رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں جو ہے وہ روات کی تعداد زیادہ ہے لیکن مالک جو ہے وہ متفرد ہے۔ تو اب اس کو کہتے ہیں فرد نسبی، کیونکہ سند میں جو غرابت آئی ہے
وہ صحابہ یا تابعی کی بعد آئی ہے۔ اور دوسری قسم جو کیا ہے وہ غریب ہے، تو اس کی روایت وہ انما الاعمال بالنیات وہ ہے، کیونکہ وہ صحابہ سے یہی تفرد جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں متفرد ہے۔ یہ جو تفصیل بیان کی گئی ہے نا، یہ ہے غریب السند، یعنی وہ روایت جس کی سند میں کوئی غرابت ہو۔ ایک لفظ غریب جو ہے وہ متن میں کوئی نامانوس الفاظ ذکر کرنے کے حوالے سے اس کو بھی غریب کہتے ہیں، جیسا کہ غرائب القرآن، مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو مستقل باب رکھتے ہیں الفوز الکبیر میں، یا اسی طرح النہایہ فی غریب الاثر، علامہ اسیر الدین جزری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو اگر حدیث میں کوئی ایسے نامانوس الفاظ آئے ہو جس کا معنی جو ہے وہ سمجھنا مشکل ہو، تو اس کو بھی غریب کہتے ہیں، لیکن وہ غریب الالفاظ ہے، غریب المتن ہے۔ یہاں جو ہے وہ غریب السند کہتے ہیں، کہ جو راوی جو ہے وہ کہیں بھی منفرد ہو، تو اس کو کہتے ہیں غریب الاسناد۔ اور پھر اس کی دو قسمیں بن گئی، غریب نسبی اور غریب مطلق، یا فرد نسبی اور فرد مطلق۔